اسلام ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جتنی نعمتیں ہیں وہ زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، وہ باقی نہیں رہے گی۔ جسم ایک وقت ختم ہو جائے گا، جوانی ختم ہو جائے گی، ہر چیز کو اللہ نے ہر چیز کے لیے فنا لکھ دی ہے، ختم ہونا ہے۔ 100 سال کے بعد ہم میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی بھی اس زمین پر اس دھرتی پر نہیں ہوگا۔ 800 کروڑ لوگ ابھی بس رہے دنیا میں، 800 کروڑ لوگ۔ 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، سب اس زمین کے نیچے ہوں گے، اور اس زمین پر شاید 14 اور 1500 کروڑ لوگ اور بس رہے ہوں گے۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ نعمتوں کو فنا ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ہمارے پاس دین اسلام ہے دوستو، تو مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جہاں یہ ایک نعمت ہم تمام کے لیے بے شمار اچھی نعمتوں کا سبب بنے گی۔ وہاں جوانی ملے گی، وہاں حسن یوسف ملے گا، وہاں آدم علیہ السلام کی قدامت ملے گی، لمبائی ملے گی، ہائٹ ملے گی، وہاں کی خوبصورتی ایسی ہوگی جس کو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ جن گھر والوں کے ساتھ، قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان والے ہیں ہم قیامت کے دن جنت میں بھی ان کو ساتھ رکھیں گے۔ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اللہ جدا نہیں کرے گا، اللہ ساتھ میں رکھے گا۔ تو یہ ساری قیامت کے بعد جو نعمتیں ملے گی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ہے اس کی بنیاد؟ اسلام ہے، ایمان ہے۔ دنیا کی زندگی تو کسی بھی حال میں گزر گئی، لیکن اگر اسلام کے ساتھ یہاں سے رخصتی ہے تو 60-70 سال کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو آباد کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ آباد کر دیں گے۔ اور قیامت کے دن مرنے کے بعد کے دو ہی گھر ہیں، اما الجنت و اما النار، دو ہی فیصلے ہیں، شارٹ کٹ یا درمیانی کوئی نہیں ہے، کمپرومائز کا ذریعہ نہیں ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں انسان بیل پر چھوٹ سکتا ہے، رشوت دے کر انسان اپنا مسئلہ حل کرا سکتا ہے۔ وہاں کی عدالت کی بنیاد صرف اور صرف انصاف ہے، جیسا انسان نے کیا ہوگا ویسا بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ کے برابر اچھائی کی ہے، ایک ذرہ کے برابر، تو وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اور ایک ذرہ کے برابر گناہ کیا ہے تو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اور اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا، اے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی ظلم نہیں کرتے اور قیامت کے دن کی عدالت میں بھی ظلم نہیں ہوگا، لہٰذا تم بھی آپس میں ظلم مت کرو۔ اور قیامت کے دن دو عدالتیں ہیں۔ کتنی عدالتیں ہیں؟ دو عدالتیں، ایک اللہ کے حقوق کی عدالت ہے اور ایک بندوں کے حقوق کی عدالت ہے۔ اللہ کے حقوق کی عدالت میں رحم و کرم ہے، فضل و کرم ہے، مغفرت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، اگر تم آسمان تک گناہ کر کے لاؤ میرے پاس، فاستغفرتنی، اور مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پوری زمین کے برابر خطا کر کے لاؤ، لیکن تم میرے پاس اس حال میں آئے، لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ کون سی عدالت ہے؟ یہ اللہ کے حقوق کی عدالت ہے۔ عرش کے سامنے ایک جملہ لکھا ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، کہ ہمیشہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب رہے گی۔ یہ جو کچھ دنیا میں نظر آتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا ریفلیکشن ہے، اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، ورنہ دنیا میں انسان نے کوئی گناہ ایسا باقی نہیں رکھا جو اس کے پروردگار کو ناراض نہ کر دے۔ لیکن رحمت ہے، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم۔ رحمان کا مطلب کیا ہے؟ موج مارتا ہوا، ٹھاٹھے مارتا ہوا رحمت کا سمندر۔ اگر ہم اپنی زبان میں کہیں، رحمان جو لفظ ہے، رحمان، وہ کسی چیز کی شدت کو بتانا ہوتا ہے۔ رحم یہ صرف رحم ہے، لیکن اس میں اور زیادہ تفضیل کو بتانا ہے تو اسے کہیں گے رحمان۔ جیسے غصہ ہے تو اس کو غضب کہتے ہیں، لیکن بہت زیادہ غصہ تو اس کو غضبان کہتے ہیں۔ عطش ہے
وہ پیاس کہتے ہیں، عطشان، بہت زیادہ پیاس لگی ہے، تو رحم یہ رحمت ہے، لیکن رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کی اس عدالت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رحم و کرم پر فیصلہ ہوگا، لیکن بندوں کی عدالت میں اللہ نے، بندوں کی عدالت کے معاملے میں، بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ نے بندوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ کسی نے گالی دی ہے، برا بھلا کہا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، ناحق قتل کیا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کی عزت اڑائی ہے، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، تو یہ سب کچھ قیامت کے دن بولے گا۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ قیامت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار، کہ جس کے پاس درہم یا دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا مفلس یہ نہیں ہے، قیامت کا مفلس تو وہ ہے کہ جو بے شمار نماز لے کے آئے گا، روزے لے کر آئے گا، تہجد لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، حج اور عمرے لے کر آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟ شتم ھذا، اس کو گالی دی ہے، ضرب ھذا، اس کو مارا ہے، سفک دم ھذا، اس کو ناحق قتل کیا ہے، اس پر تہمت لگائی ہے، تو یہ سارے لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو وہاں کیا کیا جائے گا؟ اس کے روزے دے دیے جائیں گے، اس کی نمازیں دے دی جائے گی، اس کی زکوٰۃ دے دی جائے گی، یہ سب کچھ دے دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ بندہ خالی ہو جائے گا، جتنی نیکیاں لے کر آئی تھی وہ سب قرض میں چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ انسان جو گناہ کرتا ہے دنیا میں، اپنے اوپر قرض کا جو ہے، اپنے اوپر قرض باندھتا ہے، اس کو چکانا ہے، دنیا میں بھی چکانا ہے اور مرنے کے بعد بھی چکانا ہے، تو یہ قرض ہے۔ اس لیے ہم تمام کی زندگی کی حفاظت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات اور معاشرت کو بھی صاف رکھیں۔ کس کو صاف رکھے بھائی؟ معاملات اور معاشرت کو۔ عبادت کا تعلق اللہ سے ہے، اور وہاں حکم یہ ہے، وہاں کا قانون یہ ہے، وہاں کی عدالت میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر شرک کر کے نہیں آیا تو اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کریں گے۔ ایک صرف شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ سارے گناہوں کو معاف۔ لیکن معاملات اور معاشرت یعنی بندوں کے حقوق کے ساتھ گڑبڑی کی ہے تو وہاں پکڑ ہوگی۔ اب اس کے تو سارے نیک اعمال چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ لوگ تو آتے رہیں گے کہ اس نے گالی دی ہے، اس نے تہمت لگائی ہے، ظلم کیا ہے، تو اللہ کہیں گے کہ تمہارے گناہ اس پر ڈالتے جائیں، گناہ ڈالتے جائیں گے، گناہ ڈالتے جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ نیکیاں لے کر آیا تھا، نیکیوں سے خالی ہو گیا اور گناہوں کا بوجھ اس پر بڑھتا گیا، اور اتنے گناہ ہو جائیں گے کہ اللہ کہیں گے کہ اب اس کو جہنم میں ڈال دو۔ سخت ڈرنے کی بات ہے۔ زندگی جو ہے وہ اتنی سمپل نہیں ہے کہ ہم من چاہی زندگی گزار لیں اور قیامت کے دن انسان یہ امید کرے کہ میں چھوٹ جاؤں۔ ابھی جو حدیث سنائی نا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، سب سے بڑا بیوقوف یہ ہے جو خواہشات پر چلتا رہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے یہ امید رکھے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ نے اپنی مغفرت کو طلب پر رکھا ہے کہ جو بندہ استغفار کرے۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہم تمام کو عطا فرمائی ہے وہ دین اسلام ہے۔ کیا ہے بھائی؟ دین اسلام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تمام کو یہ تعارف کرایا گیا کہ تمہارا پروردگار ایک ہے۔ کون ہے بھائی؟ پروردگار رب العالمین، تمہارا پیدا کرنے والا، وہ صرف ایک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کیا ہے اس کا معنی؟ اللہ کون ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ سے ہیں اور اپنی ذات پر قائم ہیں۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند کی ضرورت ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں نقص ہیں، کیا ہے؟ کمیاں ہیں، انسان میں کمیاں ہیں۔ نیند آتی ہے، انسان تھک جاتا ہے، تھک جانا کمی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کی کمی ہے۔ انسان چیزوں کا محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، نیند کا محتاج ہے، اور اللہ کی ذات سارے عیوب سے پاک ہے، سارے عیوب سے پاک ہے۔ لہذا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم،
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری زمین اور آسمان کی ملکیت تنہا اس کے پاس، وہ اپنی قدرت کاملہ سے سارا نظام چلائے ہوئے ہیں، اور ایسا نظام چل رہا ہے کہ ذرہ برابر اس میں گڑبڑی نہیں ہے۔ سورج کا یہ وقت طے ہے، ہم تقویم دیکھتے ہیں نا نماز کی، وہ ہر سال بدلتی نہیں ہے، طلوع غروب یہ سب کچھ طے ہے، ہمارے سامنے نماز کا وقت ہوتا ہے نا، تقویم ہر علاقے کی، ہر ایریے کی سب مختلف ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ہے، سالانہ نہیں ہے، یا 10 سال نہیں ہے، یا 50 سال کی نہیں ہے۔ سورج کو کہہ دیا ہے، اور سورج اس وقت پر نکلے گا، اس وقت پر ڈوبے گا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورہ یاسین میں ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ میجرمنٹ کس نے طے کیا ہے؟ تقدیر العزیز العلیم، بڑی عزت اور عظمت والا ہے اور ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، اس نے طے کیا ہے کہ تجھے اس وقت نکلنا ہے اور اس وقت ڈوبنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انسان کی باڈی کو بھی اس پر رکھ دیا کہ تمہیں اس وقت جاگنا ہے، اس وقت کام کرنا ہے، اس وقت سو جانا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی نشانی نہیں دیکھتے، تم رات کو سو جاتے ہو، سکنا، اللہ نے تمہاری راتوں کو تمہارے لیے یہ کیا بنایا ہے؟ آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ انسان سو جاتا ہے، 7-8 گھنٹے کی نیند لیتا ہے، صبح اٹھتے ہی بالکل فریش ہو جاتا ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے کہ ایک اور زندگی مل گئی۔ اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور سونے کو کیا کہا؟ آدھی موت کہا۔ انسان سو جاتا ہے، اور کیسے سوتا ہے؟ ایک الگ دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ الگ دنیا میں پہنچتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور اس دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، تو اس کی پوری باڈی ریپیئر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہم جب سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ساری چیز کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سو کہتے ہیں میڈیکل والے جو اکثر کہتے ہیں کہ رات کو 9 بجے گروتھ ہارمون نکلتا ہے ہمارے جسم میں، اور اس کے ذریعے سے ہماری پوری باڈی کی صفائی ہوتی ہے، ہمارے دماغ کی صفائی ہوتی ہے، اور صبح اٹھتے ہی اسی لیے تو احساس ہوتا ہے کیونکہ پورے دن کی تھکاوٹ ہم میں جمع ہوتی ہے، وہ ہمیں سست بنا دیتی ہے۔ سوتے ہی ریکوری کا کام شروع ہو جاتا ہے، صفائی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس نے دیا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ وہ ذات ہیں جس نے ساری چیزوں کو ایک بہت صحیح میجرمنٹ کے ساتھ بنایا ہے۔ اور اسی طرح چاند کی بھی منازل ہیں، اللہ نے اس کے لیے منزل مقرر کر دی ہے۔ ابھی دیکھیں سورج ڈوب رہا ہے، ابھی غروب ہو جائے گا، لیکن قرآن کریم کی 3 آیات آپ کو بتاؤں۔ اکثر کہا جاتا ہے رب المشرق والمغرب، کون رب ہے؟ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، یعنی سن رائز جہاں ہوتا ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور جہاں سورج ڈوبتا ہے، اس کا رب ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا ومشرقین والمغربین، 2 سن رائز اور 2 سن سیٹ کا رب ہے۔ ایک جگہ فرمایا رب المشارق والمغارب، بہت سارے سن رائز اور بہت سارے سن سیٹ کا رب ہیں۔ 3 آیات، ایک جگہ کہہ رہے ہیں 1 سن رائز، ایک جگہ کہہ رہے ہیں 2 سن رائز، ایک جگہ کہہ رہے ہیں بہت سارے سن رائز۔ تو ابھی یہ ہمارے لیے ڈوب رہا ہے، کسی اور کے لیے طلوع ہے کہ نہیں؟ زمین کے اس حصے میں جو لوگ بس رہے ہیں ان کے لیے وہاں طلوع ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے ڈوب رہا ہے، لیکن کسی اور کے لیے طلوع ہے، کسی اور 2 زمینوں کے لیے طلوع ہے، اور پھر وہ ڈوبتا جاتا ہے، لیکن دنیا میں بے شمار ممالک کے لیے سن رائز ہوتا جاتا ہے۔ کیا ہوتا جاتا ہے؟ ہمارے لیے غروب ہوتا جاتا ہے۔ اب اس سے آگے جو ملک ہوں گے، پہلے ہمارے لیے غروب ہوگا، پھر اس کے بعد والے ملک کے لیے غروب ہوگا، پھر اس کے لیے بعد والے ملک کے لیے غروب ہوگا، تو یہ مغارب ہو گیا، اور پھر آئندہ آگے آنے والی زمینوں کے لیے طلوع ہوتا جاتا ہے، تو یہ رب المشارق ہو گیا۔ اور اللہ نے اتنی بہترین طریقے سے اس کو بنایا ہے کہ سال ہر سال سے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ کتنا دور ہے، لیکن بغیر آکسیجن سے وہ وہاں پر، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے، کیا ہے؟ سورج جو ہے وہ آگ کا گولا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں آگ نہیں ہے، آگ کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ آکسیجن کے بغیر ہم آگ نہیں جلا سکتے۔ سورج کے پاس کوئی آکسیجن نہیں ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں نیوکلیئر کے ذریعے سے بڑے دھڑاکے ہوتے ہیں، جسے ہم بوم کہتے ہیں نا، بوم کس طرح وسفوٹ ہوتا ہے، بلاسٹ ہوتا ہے۔ وہاں اللہ نے اس طرح سے گیس رکھی ہے کہ وہ بلاسٹ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے آگ بنتی ہے، اور اس کے ذریعے سے گرمی دور تک پہنچتی ہے۔ یہ اتنے گولے میں، اتنے جو ہمیں دور سے نظر آتا ہے، اور اس کی روشنی زمین تک 8 منٹ کے بعد پہنچتی ہے۔ کتنے منٹ کے بعد؟ 8 منٹ، یعنی
سب سے تیز رفتار اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ بجلی ہے. کیا ہے؟ بجلی ہے، لائٹ ہے. لیکن وہ لائٹ سورج کی وہاں سے نکلتی ہیں اور ہماری زمین پر کب پہنچتی ہیں؟ 8 منٹ کے بعد. تو ایک چھوٹا سا گولا، اور سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کے پاس 500 کروڑ سال کا ذخیرہ ہے، کہ اگر 500 کروڑ سال تک وہ جلتا رہے پھر بھی اس کا ایندھن ختم نہیں ہوگا. اتنا اس کے پاس ہے. وہ اللہ جانتا ہے کب تک اس کو رکھنا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا ایندھن ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم. سمندر کا پانی دیکھیں، چاند کی روشنی دیکھیں، بادلوں کا نظام دیکھیں، اور خود انسانوں میں نظام دیکھیں، اس کی آنکھوں کا نظام دیکھیں، اس کے جسم کا نظام دیکھیں، اللہ کی اور مخلوقات، جنگل میں رہنے والی مخلوقات کا نظام دیکھیں، سمندری مخلوقات کا نظام دیکھیں. یہ ساری چیزیں انسان کو اس بات کی طرف لے جاتی ہیں کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، ورنہ اتنا پرفیکٹ نظام نہیں چل سکتا. چل سکتا ہے ابھی؟ ایک گھر میں نظام چلانے کے لیے ایک بڑا ہوتا ہے، وہ بھی تھک جاتا ہے بعض مرتبہ. ایک دکان کا نظام چلانے کے لیے مینیجر، بڑی فیکٹریوں کے لیے مینیجر ہوتے ہیں. یہ بغیر صرف اللہ کے کن پر ہے. کس پر ہے؟ کن پر. سب کچھ کن پر چل رہا ہے، اور ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. درخت کے پتے بھی گرتے ہیں. تو ایک صحابی آئے، اعرابی تھے، اور کعبۃ اللہ کے پاس آ کر کہنے لگے یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا یصفہ الواصفون، اور تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، ولا یغیرہ الحوادث، اور دنیا میں حادثے آتے ہیں تو انسان بدل جاتا ہے. انسان پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان کی زندگی میں حادثہ ہوا تو اس کا اثر ہوتا ہے. وہ ذات ایسی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، اس کے عزت میں، اس کے جلال میں، اس کے کمال میں، اس کی تعظیم میں، اس کی پاکی میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے والا. یعلم مساقیل الجبال، پہاڑوں کے وزن کو جاننے والا ہے. ومکائیل البحار، اور سمندر میں کتنا پانی ہے اس کو جاننے والا ہے. عدد قطر الامطار، بارش کے کتنے قطرے برستے ہیں اس کو جاننے والا ہے. وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، اور جس پر رات ہوتی ہے اور جس پر دن ہوتا ہے ان تمام کے ذرے ذرے سے واقف ہیں. لا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی وعرہ. اور وہ ایسی ذات ہیں کہ 7 آسمان ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آسمان کے نیچے چیز ہے تو نعوذ باللہ اس کو نظر نہ آئے. آسمان پردہ ہمارے لیے پردہ ہے، اس ذات کے لیے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں مخلوقات کے لیے ہے. آگے پردہ آ گیا ہمیں پیچھے نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے لیے ہے. آسمان بھی اگر رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس کو وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو دنیا میں ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ کالی چونٹی جو تاریک رات میں، سخت کالی رات میں، کالے پہاڑ کی تہ میں، کالی چٹان پر چلنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اور جو وہاں نشانات بنتے ہیں، اس کو وہ مالک دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. یسمع دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی لیلۃ الظلماء. یہ ہمارا پروردگار ہے اور یہ پرفیکٹ ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ قرآن اس کامل آیت سے شروع ہوتا ہے. جب لوگوں نے اس کو پڑھا تو لوگ اسلام قبول کرنے لگے. جو اور کتابوں کو پڑھے ہیں وہ اسلام قبول کرنے لگے. ہم جانتے ہیں کتاب لکھنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں کتاب کو کس لفظ سے شروع کروں تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسان ہو. اللہ نے سورہ فاتحہ کو، قرآن کریم کو اتنی خوبصورت انداز میں شروع فرمایا ہے. تمام تعریف، الحمد کیا ہے؟ تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں. تعریفوں کا حقدار وہ ہیں جو ہمیشہ ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا، جس کو کبھی فنا نہیں ہے. للہ رب العالمین. رب معنی پالنہار. اللہ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کون سا لفظ استعمال فرمایا، کون سا نام استعمال فرمایا؟ رب. مطلب پالنہار، پالنے والا، رزق دینے والا، نظام چلانے والا، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے قدرت میں سارا نظام ہو. رب. اور کس کا رب؟
انسانوں کا نہیں، جناتوں کا نہیں، صرف جانوروں کا نہیں، صرف ایک دنیا کا نہیں. یہ ہماری دنیا ہے، ہم زمین پر رہتے ہیں، یہ ہماری دنیا ہے. ہمارے سولر سسٹم کے بعد بھی دنیا ہے کہ نہیں؟ اب تو دیکھتے ہیں نا، رات کو تارے نظر آتے ہیں، یہ تارے ہیں ہزارہ سال دور ہیں. ہم جب جہاں تک پہنچے ہیں وہ ہمارے ٹیلیسکوپ ہے اور ہماری ٹیکنالوجی وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دنیا سولر سسٹم سے تعلق ہے. اس کے باہر نکلتے جائیں، بے شمار کروڑ ایسے سولر سسٹم ہیں جن کے خود سورج ہیں، جن کے خود ستارے ہیں، اور جن کے پاس خود چاند ہیں، اور وہ نظام بھی اللہ چلا رہا ہے. تو اللہ نے یہاں ایسا نہیں کہا رب العالم، ایک کائنات، ایک دنیا کا رب نہیں ہے. کتنی کائنات کا رب ہے؟ رب العالمین. جتنی کائنات ہیں ان تمام کو پالنے والا وہ اللہ ہے جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف ہے. الرحمن الرحیم، اور کیسا ہے پالنہار، رحم ہے. دیکھ لو دنیا کا سارا نظام اس کے رحم و کرم پر چل رہا ہے کہ نہیں؟ شاید ایک حدیث ہے مجھے یاد آ رہی ہے، ایک قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ پڑ آ جائے تو زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہے. اتنے بندے گناہ کرتے ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کی نعمتوں میں رہنے کے باوجود کسی اور کو شریک کرتے ہیں، کسی اور کے آگے جھکتے ہیں. اس کے باوجود وہ انہیں کھلا رہا ہے، انہیں رزق دے رہا ہے، انہیں خوشی غمی سے گزار رہا ہے، انہیں آزما رہا ہے، کبھی حالات میں مبتلا کر رہا ہے، کبھی اپنی نشانیوں سے یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا رب ہے جو یہ ساری چیزیں نے تمہارے لیے بنائی ہیں. یہ رحم و کرم ہے، اللہ کا رحم و کرم ہے کہ ان سب حالات کے باوجود رزق مل رہا ہے. اس لیے رزق کی بنیاد جو ہے مال و دولت کی بنیاد دین نہیں ہے. مال و دولت کا ملنا یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان والوں پر ڈر نہ ہو، کیا نہ ہو؟ ایمان والوں کو لگے گا کہ اللہ نے جتنا مال و دولت دیا ہے اپنے نافرمانوں کو دیا ہے، یہ ڈر نہ ہو کہ ایمان والے اس کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ اللہ شاید ان سے راضی ہیں، گنہگاروں سے راضی ہیں. نعوذ باللہ. اگر یہ ڈر نہ ہو تو اللہ قرآن کریم کی ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کے نافرمانوں کے گھروں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے، ان کی سیٹ، ان کے برتن سونے چاندی کے بنا دیتے کہ وہ اس میں بڑے عیش و آرام سے رہتے. لیکن کہیں ایمان والے اس سے یہ گمان کرنے نہ لگے کہ اللہ ان سے راضی ہیں، اس لیے اللہ ان پر اور زیادہ نہیں برساتا ہے. ہم نے یہ حدیث بارہا سنی ہے کہ اگر اللہ کے یہاں اس دنیا کی قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی تو اللہ اپنے نافرمانوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے. ہم اپنے دشمن سے خیر خواہی نہیں کرتے، اللہ اپنے نافرمانوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے. اس لیے عزیز دوستو بزرگوں، یہ بڑی پاک ذات ہیں جس نے ہم تمام کو ایک بڑے مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. اس مقصد کو سمجھ کر زندگی گزارنا اور اس مقصد پر باقی رہنا اور اس مقصد پر مرنا، یہی ایمان والے کے لیے کامیابی ہے. ہمارا جینا جینے کے لیے نہیں ہے، ہمارا جینا مرنے کے لیے ہے. ہم جیتے کیوں ہیں؟ ہمیں مرنا ہے. اور ہمیں مرنا کیوں ہے؟ ہمیں جینا ہے. مریں گے تو ایک خوبصورت زندگی ملے گی جس کو کبھی موت نہیں ہے، جس کی جوانی کو کبھی بڑھاپا نہیں ہے، جس کی خوشی کو کبھی غم نہیں ہے. وہ ازلی اور ہمیشہ کی زندگی ہے. لیکن کب ملے گی؟ جب یہ جی رہے ہیں ایسے جئیں گے جیسے مرنا ہے، اور ایسے مریں گے جیسے جینا ہے. حضرت عمر فرماتے تھے کما تحیون تموتون، اپنی موت کو دیکھنا ہے تو اپنی زندگی کو دیکھ لو، جیسی زندگی ہوگی ویسی موت آئے گی. وکما تموتون تبعثون، اور جیسی موت آئے گی ویسے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. لہذا ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں. ابھی اس سے پہلے اجتماع تھا نا، ہمارا سورت میں اجتماع تھا، وہاں ایک ذمہ دار ساتھی کا انتقال ہو گیا. تقریباً 60-70 سال کی عمر تھی. بیماریاں جو آج کل ہوتی ہیں وہ تو تھی ہی، لیکن وہ اجتماع میں تشریف لائے تھے. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ تکلیف میں ہیں، گھر چلے جائیں. گاڑیاں منگوا لی. انہوں نے کہا کہ میں یہاں مرنے کے لیے آیا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ مرنے کے لیے آیا ہوں. اور دعا ہوئی، اور دعا کے بعد وہ اللہ کے پاس چلے گئے. خوبصورت زندگی ملی اور موت بھی بڑی خوبصورت آئی. اس لیے یہ دینی زندگی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ موت کے لیے تیار رہیں.
جوان بھی جاتے ہیں. ایک اجتماع میں، اسی سفر کے اجتماع میں، ایک جگہ تقریباً آنند کے پاس 30 سالہ جوان اجتماع گاہ میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کو نہیں پتا تھا کہ میں شاید دنیا سے چلا جاؤں گا. ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم اس مہینے 2024 2025 یا آج کا دن، آج کی رات، پتہ نہیں ہے. لیکن ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اپنی موت کو ہمیشہ سامنے رکھے، اپنی موت کو یاد رکھے. اور موت ایسی چیز ہے جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، ورنہ انسان لذتوں میں پاگل ہوتا جاتا ہے. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. اگر موت یاد نہیں آتی تو انسان شہوت میں اندھا بنا جاتا ہے، خواہشات پورا کرنے میں، اپنے شوق کو پورا کرنے میں انسان پاگل بنا جاتا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ شوق کبھی پورے نہیں ہوں گے. پھر شوق پورے ہوں گے؟ شوق پورے ہونے کے لیے دنیا نہیں ہے. اور شوق دنیا میں سب سے کم عمر کسی کی ہے تو وہ شوق کی ہے. کس کی ہے؟ ایک نیا موبائل نکلا، مجھے بس طلب ہوئی کہ مجھے اب یہ آئی فون 15 پرو میکس لینا ہے. میں نے لے لیا، 2 دن ہوئے شوق مر گیا. مرا کہ نہیں مرا؟ پھر 16 آیا، 17 آیا، ایک نئی کار آئی، مجھے طلب ہوئی، میں نے لے لی. پھر کیا ہوا؟ 2 دن کے بعد شوق کیا ہوا؟ سب سے کم عمر دنیا میں کسی کی ہے تو وہ شوق کی ہے. یا پھر میں کسی بہتر چیز کو لے کر آیا، میرا دوست، میرے گھر والے اس سے بہتر لے کر آئے تو مجھے کیا لگے گا؟ ارے یہ تو اب عام ہونے لگی، شوق مر گیا. جنت کے شوق ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. ما تشتہی، اللہ کیسے شوق پورا کرے گا؟ جس کا تم صرف چاہو اللہ تمہیں دے دے گا. وہ تلذ الاعین، 2 چیزیں دے گا اللہ. صرف شوق پورے نہیں ہوں گے جنت میں، وہ چیزیں بھی اللہ دے گا جسے آنکھیں پسند کرتی ہیں. تلذ الاعین، انسان پسند کرتا ہے نا. اچھا بنگلہ دیکھ کر انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، اچھی گاڑی کو دیکھ کر انسان کو ٹھنڈک ہوتی ہے، اچھا موبائل، اچھے کپڑے، اچھی جگہ، اچھی خوبصورتی، اس سے انسان آنکھوں سے بھی لذت اٹھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ جنت کی نعمتوں کی ادنا مثال ہے. کیا ہے؟ ادنا مثال، تاکہ سمجھ میں آئے کہ اللہ اس سے بہتر دے گا. اللہ نے جوانی دی، اللہ سمجھا رہے ہیں کہ جنت کی جوانی اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگی. اللہ نے خوبصورتی دی، اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ادنا ہے، جنت کی خوبصورتی اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. اللہ نے طاقت دی، اللہ بتا رہے ہیں کہ جنت کی طاقت اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اس لیے دوستو، اللہ نے جو کچھ ہمیں زندگی میں عطا فرمایا ہے اس کا اللہ قیامت کے دن حساب لیں گے. اس لیے موت کے لیے تیار رہنا، موت کو یاد کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ ہمیں گناہوں سے ہماری حفاظت کرے گا. بہت گناہ ہوتے ہیں، ہم سے بہت گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے مغفرت کا راستہ بھی دیا ہے. 5 نماز جو پابندی سے پڑھے گا، اللہ ان کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے. بڑا گناہ ہے تو اس کے لیے تو توبہ لازمی ہے، رونا لازمی ہے، ندامت لازمی ہے، اللہ کے سامنے گر گرانا لازمی ہے. اور اگر گر گرائے، توبہ کر لیے اور اس کے بعد ہمیں شرم آنے لگی کہ اللہ میں نے تجھے ناراض کیا تھا اس گناہ سے، یہ شرم رہی، سر جھکنے لگا، تو یاد رکھیں کہ اللہ نے اس توبہ کو قبول کر لیا ہے. شرم آتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی یاد آتی ہے تو شرم آتی ہے کہ میں اس پروردگار کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اس کی نعمتوں کو کھا رہا ہوں، اور ساتھ میں نے اس کے ایک حکم کو توڑا بھی ہے، میں نے گناہ بھی کیا ہے. اس لیے تسبیحات ہیں، صبح شام کی تسبیحات ہیں. یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ یاد رہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر 3 تسبیحات تو ان تمام چیزوں کے لیے جامع ہیں. بخاری کی آخری حدیث ہے کہ 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، زبان پر اتنے ہلکے ہیں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور قیامت کے دن وزن میں اتنے بھاری ہوں گے کہ انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا. تو ان کلمات کو رکھ دیا جائے تو اس کا پلڑا جھک جائے گا. ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا ہے بھائی؟ بولو بھائی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو کیا ہے اس کا معنی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ذات ہے اللہ کی جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور بڑا عظمت والا ہے. اس کو سامنے رکھ کر، اس کے معنی کو سامنے رکھ کر پڑھیں تو وہ احساس پیدا ہوگا. اللہ کے یہاں سب سے محبوب جو الفاظ ہیں وہ ہیں جو اللہ کی تعریف میں کہے جاتے ہیں. غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، کوئی سبحان اللہ و بحمدہ کہے، ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں
الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. کیسے؟ انسان جو یہاں بوئے گا اچھے عمل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں عطا فرمائیں گے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اس لیے صورتوں کے کتنے فضائل ہیں، یہ روزانہ کے معمولات ہیں. ہر ایمان والے کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی زندگی آسانی سے گزرے. آج کل لوگ جادو، اثرات، ان ساری چیزوں میں اتنے پڑ جاتے ہیں کہ ہر وقت انہیں لگتا ہے کہ کسی نے کر دیا ہے. کیا لگتا ہے؟ کسی نے بندش، یہ کہتے ہیں بندش کر دی ہے. بندش کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر کسی نے روک لگا دی ہے کہ جو خیر ہم تک پہنچنی چاہ رہی ہے اس پر کسی انسان نے کنٹرول کر لیا ہے غلط کام کے ذریعے سے. مطلب یہ ہے کہ اللہ دینا چاہتے ہیں اور انسان تم تک پہنچانا نہیں چاہتا. نعوذ باللہ. یہ ساری چیزوں میں انسان ادھر ادھر بھاگتا جاتا ہے. یہ سارا علاج اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے. سورہ یاسین پڑھیں، اللہ کے غصے سے حفاظت ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں، اللہ کے غصے سے حفاظت ہو جائے گی. سورہ یاسین پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی پیاس سے حفاظت فرمائیں گے. کس پیاس سے؟ کس پیاس سے بھائی؟ قیامت کی پیاس کا علم ہے. سورج کتنا قریب ہوگا؟ کتنا قریب ہوگا؟ اور انسان اپنے پسینے میں اپنے گناہوں کے بقدر ڈوبا ہوگا. کتنا ڈوبا ہوگا؟ اپنے گناہوں کے بقدر. اور انسان کی فکر کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ ننگے ہوں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہیں شرم نہیں آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو اس کا بھان ہی نہیں ہوگا کہ میں کس حال میں ہوں. لوگ اپنے عمل کے پیچھے اور اپنے حساب سے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ میرا کیا ہوگا. وہ اس چیزوں کا خیال ہی نہیں ہوگا، اتنا ٹینشن میں ہوگا. ایسے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیاس سے حفاظت فرمائیں گے. ایسے وقت میں جوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. کون سا جوان؟ کافی سارے جوان ہیں. بہت اچھا موقع ہے اپنی جوانی کو بنانے کا، اپنی جوانی کو پاک رکھنے کا، اپنی جوانی پر داغ نہ لگے اس کی فکر کرنے کا. جیسی جوانی ہوگی اللہ بڑھاپا آسان کر دے گا. سورہ واقعہ کا کیا فائدہ ہے؟ روزانہ سورہ واقعہ جو صبح شام پڑھے تو کیا ہوگا اس کا پتہ ہے بھائی؟ کافی لوگ پڑھتے ہیں سورہ واقعہ. اللہ فقر سے حفاظت فرمائیں گے. کس سے حفاظت فرمائیں گے؟ فقر سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. سورہ تبارک پڑھے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ قبر کے عذاب سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. سورہ فلق پڑھے، آخری دو آیت ہے نا، دو سورہ ہے نا، کون سی ہے؟ قل اعوذ برب الفلق. کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیا فضیلت ہے؟ اللہ حسد سے حفاظت فرمائیں گے. کس سے حفاظت فرمائیں گے؟ اور قل اعوذ برب الناس آخری سورہ، اس کو پڑھیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ وساوس سے حفاظت فرمائیں گے. کس سے حفاظت فرمائیں گے؟ دلوں میں وساوس آتے ہیں نا، کیا ہوگا میرا، ایک اندیشہ شیطان ڈراتا ہے کہ ترا کیا ہوگا، تو ہلاک ہو جائے گا، بیماری لگ جائے گی. یہ سارے آج کل بہت ذہنی انتشار میں لوگ مشغول ہیں. شیطان ہمیشہ وساوس ڈالتا رہتا ہے. اب بتاؤ اس کے علاوہ کیا ضرورت رہی ہے؟ یہ دو آخری سورہ ہے نا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علاج کے طور پر نازل ہوئے تھے. کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ علاج کے طور پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگ برا کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے علاج کے طور پر دے دی. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں تمام لوگوں کے پالنہار کی. ملک الناس، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، لوگوں کا پالنہار ہے، بادشاہ ہے. ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. ان وساوس، جو شیطان کے وساوس سے پناہ چاہتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ان جناتوں سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو شیاطین دلوں کے اندر وساوس ڈالتے ہیں. صرف شیطان نہیں، من الجنۃ والناس، اور لوگ وساوس ڈالتے ہیں. لوگ کیسے ڈالتے ہیں؟ آ کر ایسی بات کریں گے کہ ہمارے دل کے اندر اندیشہ پیدا ہوگا، خدشہ ہوگا. پھر ہمیں آ کر کوئی کچھ کہہ کر چلا جاتا ہے، ہم گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتے ہیں، حالانکہ اس کا ارادہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فکر میں لگ جائے. تو یہ پوری صورت میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا. اسی طرح 3 تسبیحات تو ہم تمام جانتے ہیں نا. تیسرا کلمہ ہے، ہر کلمے پر کتنا ملے گا؟ غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. درود شریف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، اور یہ درود شریف پہنچائے جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. بڑی اچھی مشغولی ہے درود شریف میں مشغول ہونا. اور پھر آخر میں ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. اور یہ سب دھیان سے پڑھنا ہے.
دیکھیں باتیں کرتے کرتے پڑھنا یہ بھی ہو جائے گی، تسبیحات پوری ہو جائے گی، لیکن ادب کیا ہے؟ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، دھیان سے پڑھنا، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس کا استحضار کرنا، رسول اکرم پر درود ہیں تو آپ کی کمالات، جمالات اور آپ کے احسانات کو یاد کرنا کہ آپ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں کہ ہم جہنم کے دہانے کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تمام کو. اور حضرت عائشہ ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کر دی حضرت عائشہ کے لیے نماز کے بعد، تو حضرت عائشہ نے بہت خوش ہوئی اور ہنسنے لگی، بہت زیادہ ہنسنے لگی. تو حضور پاک نے فرمایا کہ کیوں ہنس رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ تم نے میرے لیے دعا کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی. تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا. تو فرض ہے کہ نہیں بھائی؟ درود شریف پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کا استحضار رکھے اور اس بات کو یاد رکھے کہ جتنے بھی گناہ ہوں دنیا میں توبہ کر لی ہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ کے خزانے میں سے کوئی چیز کمی نہیں ہوتی. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بندے تو بھر کر گناہ لے، ہاں میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا. اور اللہ کی عزت کتنی اونچی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک میدان میں تمام لوگ جمع ہوں اور پھر مجھ سے سوال کریں. کتنے لوگ ہیں؟ 800 کروڑ لوگ ہیں نا دنیا میں، وہ تمام ایک میدان میں جمع ہوں، اللہ سے سوال کرے، اللہ ان تمام کی مرادوں کو پورا کرے تو بھی اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا. کما یدخل المخیط اذا ادخل البحر، سوئی دیکھیے نا، چھوٹی سوئی، دھاگا پیروتے ہیں، اس کو سمندر میں ڈالا جائے، سمندر کا پانی کتنا ہے؟ 71% سمندر ہے دنیا میں. سوئی کو ڈالا جائے، نکالا جائے، ایک قطرہ اس پر لگا ہو، چھوٹا سا قطرہ، یہ قطرہ اس سمندر سے نکالا گیا تو سمندر میں فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ پڑا بھائی، نظر نہیں آتا فرق پڑا. اتنا فرق اللہ کے خزانے میں نہیں پڑے گا اگر 800 کروڑ لوگ اللہ سے اپنی مرادیں منوائیں اور اللہ ان کو پورا کرے. اس لیے معاف کرنے والا ہے، توبہ کو پسند کرتا ہے، بندوں کے انتظار میں ہیں کہ مجھ سے مغفرت کریں. پہلے آسمان پر اللہ اپنی شان کے مطابق کب آتے ہیں؟ تہجد کے وقت میں آتے ہیں. کوئی مانگنے والا کیا کہ یہ روزانہ کا معمول ہے، شب قدر کے لیے نہیں ہے، روزانہ کا معمول ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں. ساری دنیا سو رہی ہے، یا تو لوگ سو رہے ہیں یا تو گناہوں میں، اور یہ کچھ اللہ کے بندے جو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ، تسبیحات پڑھیں گے، سب پڑھتے ہیں، روزانہ کے معمولات میں ہیں، سب اپنا محاسبہ کریں. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے آپ کو دیکھتے رہو کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. حاسبو، حساب لیتے رہو اپنا کہ میں اپنے آخرت کے کھاتے میں کیا جمع کرا ہوں. سورہ واقعہ بھی پڑھیں گے روزانہ انشاءاللہ، سورہ تبارک، یہ ساری بہت یہ لمبی صورتیں ہیں. باقی فلق اور ناس، سورہ فاتحہ تو ہمارے لیے، ہم تمام کے لیے آسان ہے. آیت الکرسی میں اللہ نے خزانہ چھپا کر رکھا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے کتنے فضائل ہیں. یاسین تو قرآن کریم کا دل ہے. یہ ساری چیزیں کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اور انسان جس حال میں اس کی زندگی گزرتی ہے، موت بھی کس پر آئے گی؟ موت بھی اسی حال پر آئے گی. اللہ سے دعا کریں اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے، ذکر موت نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، ایسی موت نصیب فرمائے جس وقت اللہ راضی ہو اور ہم تمام دنیا سے خوش ہو کر جا رہے ہیں. سب کریں گے بھائی انشاءاللہ. اب دیکھیں نماز شاید 6:20 کو ہے، کتنے بجے ہیں؟ تقریباً 6:15 اور 20 کو غروب ہیں. جو ساتھی باوضو ہیں وہ یہیں بیٹھے رہیں اور تسبیحات میں مشغول رہیں. مولانا کی بات ہے مغرب کے بعد، اور جن کو وضو کی ضرورت ہے وہ ساتھی جلد فارغ ہو کر آ جائیں اور اپنی تسبیحات کو پوری. سبحان اللہ بحمدہ.